بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سیاست کی بات کرتے ہیں۔ سیاست کے بارے میں ایک دانشور نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر آپ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے تو آپ سے کمتر درجہ کے لوگ آپ پر حکومت کرنے لگیں گے۔ بعین ہی یہی صورتحال ہمارے ملک کے اندر ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ سیاست کیا چیز ہے، سیاست سے دور رہنا چاہیے، سیاست بہت گندی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب سیاست کو آپ نے گندا سمجھ لیا، اسی وقت سے آپ کا زوال شروع ہو گیا۔ سیاست کیا ہے؟ سیاست ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب آپ مکہ سے طائف گئے اور طائف میں پتھر کھا کر آپ کے پیر جب زخمی ہو گئے اور آپ نے بددعا نہیں کی تو وہ بھی ایک سیاست تھی۔ جب آپ نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا، وہ بھی ایک سیاست تھی۔ جب آپ نے مدینے سے باہر نکل کر جنگ بدر کرنے کا ارادہ کیا تو وہ بھی ایک سیاست تھی۔ جب آپ نے غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا اعلان کیا تو وہ بھی ایک سیاست تھی۔ جب آپ نے صلح حدیبیہ میں صلح کی تو وہ بھی ایک سیاست تھی، اور مکہ کے اندر فتح کے بعد بھی آپ نے سب کو عام معافی کا اعلان کر دیا، وہ بھی ایک سیاست تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سیاست تھی۔ لہٰذا ہماری شریعت ہمیں سیاست سے دور رہنے کا سبق نہیں دیتی، بلکہ ہمیں سیاست کرنا سکھاتی ہے۔ ایک دوسرا خیال ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کوئی بھی ایسی مسلمانوں کی پارٹی نہیں ہے، کوئی ایسی سیاسی پارٹی ہوتی کہ اس کے اندر ہم دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیتے اور اپنے ملک کی خدمت کرتے۔ تو جناب، پارٹیاں تو ہندوستان میں بہت ساری ہیں، مسلمانوں کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی پارٹیاں مختلف صوبوں میں کام کر رہی ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایس ڈی پی آئی کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ ایس ڈی پی آئی کیا ہے؟ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا۔ ایس ڈی پی آئی کا قیام 2009 میں نیو دلی میں ہوا اور 2010 میں یہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہوا۔ ایس ڈی پی آئی کے قومی صدر کا نام ایم کے فیضی ہے۔ ایس ڈی پی آئی کے بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایس ڈی پی آئی کے ویب سائٹ سے آپ کو ایس ڈی پی آئی کے مقاصد کے بارے میں کچھ میں آپ کو تفصیلات پیش کر دوں۔ ایس ڈی پی آئی کا مقصد کیا ہے؟ ایس ڈی پی آئی کے ویب سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں، سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا از ورکنگ فار فریڈم فرام ہنگر اینڈ فریڈم فرام فیئر۔ ایس ڈی پی آئی کام کرتی ہے بھوک سے آزادی اور خوف سے آزادی دلانے کے لیے، اگینسٹ امپیریلسٹ فورسز، سامراجی قوتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اگینسٹ برائبری اینڈ کرپشن، رشوت خوری اور کرپشن کو مٹانے کے لیے جو ہمارے ملک کا سب سے بڑا اور سب سے پرانا مرض ہے، against communal politics and fascist forces who are on the verge of dividing India on the basis of caste, creed and religion۔ کمیونل پولیٹکس کو ختم کرنے کے لیے ان فاشسٹ طاقتوں کے خلاف کام کرتی ہے جو ہندوستان کو، جو ہمارے ملک کو بانٹنا چاہتے ہیں کاسٹ، کریڈ اور ریلیجن کی بنیاد پر، ذات، نسل، رنگ اور مذہب کی بنیاد پر۔ ورکنگ ٹو اسٹیبلش سوشل جسٹس اینڈ اکوالٹی فار آل دی سٹیزن آف انڈیا، تمام ہندوستان کے شہریوں کے لیے جسٹس اور برابری، عدل اور انصاف کا تقاضا کرتی ہے۔ ورکنگ فار دی اسٹیبلشنگ دا ویلفیئر اسٹیٹ ویئر آل سٹیزنس کوڈ بی انشورڈ فری ایجوکیشن، ہیلتھ اینڈ فوڈ سیکورٹی۔ کھانے پینے، صحت اور ایجوکیشن تمام شہریوں کو ملنا چاہیے اور ملک ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پہ کام کرے، اس کے لیے یہ کام کرتی ہے۔ ورکنگ فار دی ڈیولپمنٹ آف فارمرس اینڈ لیبرس، مزدوروں اور کسانوں کے ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہے، اگینسٹ آل سوشل ایونلس، اور سماج کی دوسری تمام برائیوں کے خلاف لڑنا چاہتی ہے۔ ایس ڈی پی آئی ابھی فی الحال ہندوستان کے 16 صوبوں میں کام کر رہی ہے، چنانچہ کیرلا، تمل ناڈو، کرناٹکا، آندھرا پردیش، گوا، مہاراشٹر، پانڈیچیری، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، جھارکھنڈ، ویسٹ بنگال، بہار، دلی، راجستھان، ہریانہ اور منی پور میں اس کے صوبائی اور ضلعی
عہدیداران کام کرتے ہیں اور وہاں پر ان کی آفسیں ہیں۔ اس کے علاوہ حال ہی میں ایس ڈی پی آئی نے کرناٹک، کیرلا اور راجستھان میں 62 پنچایت کی سیٹیں جیت کر کمال دکھایا ہے۔ اس سے پہلے 2010 میں کیرلا کے پنچایت الیکشن میں 14 سیٹیں، 2011 میں تمل ناڈو کے پنچایت الیکشن میں 62 سیٹیں ایس ڈی پی آئی نے جیتی تھیں۔ کرناٹک کے اسمبلی انتخابات میں ایس ڈی پی آئی نے حصہ لیا اور اس میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کئی ان کے کینڈیڈیٹ کو 1 لاکھ سے بھی زیادہ ووٹ ملے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ایس ڈی پی آئی کی پاپولیرٹی اور اس کی مقبولیت ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام لوگوں کے درمیان بڑھتی جا رہی ہے۔ 2014 اور 2019 کے انتخابات میں بھی ایس ڈی پی آئی نے حصہ لیا، مگر کوئی بھی سیٹ ایس ڈی پی آئی کو نہیں مل سکی۔ اس کے علاوہ بھی ایس ڈی پی آئی بہت ساری سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیتی رہی ہے اور نیشنل پیمانے پر ایجیٹیشن، مظاہرے اور اپنے کچھ سرگرمیوں کو تیز کیا ہے۔ چنانچہ ویمنس رائٹ کے معاملے میں بھی اس کا بہت اچھا رول رہا ہے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب فیس بک پر کسی نے لکھا تو اس کے خلاف بھی ایس ڈی پی آئی والوں نے بہت ہی زبردست مظاہرہ کیا۔ بابری مسجد کے دوبارہ تعمیر پر پورے ملک میں مہم چلایا۔ اس کے علاوہ سی اے کا جب مظاہرہ ہوا تو ایس ڈی پی آئی نے بہت بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، اور یہی نہیں بلکہ کورونا کے وقت تمل ناڈو کے اندر بہت ساری لاشوں کی تدفین بھی ایس ڈی پی آئی کے کارکنان نے کی، جن کو کوئی تدفین نہیں کر رہا تھا۔ چنانچہ نہ صرف یہ کہ سیاست کے میدان میں، سماجی کاموں میں بھی ایس ڈی پی آئی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتی ہے۔ اور آج کل کسانوں کا جو آندولن چل رہا ہے اس کے اندر بھی ایس ڈی پی آئی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہی ہے۔ چنانچہ بہت ساری جگہوں پر ایس ڈی پی آئی کے کارکن اور ان کے ممبران کام کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں اور ہر طرح سے اس مظاہرے اور اس ایجیٹیشن میں حصہ لینے میں پیش قدمی کر رہے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایس ڈی پی آئی کے کارکنوں پر کیرلا کے اندر کانگریس کے ایک لیڈر کے قتل کا بھی مقدمہ چلا ہے۔ اس کے علاوہ بنگلور کے اندر جو فسادات ہوئے اس کے اندر بھی ایس ڈی پی آئی کے بہت سارے کارکنان پر مقدمہ چلا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جگہوں پر ایس ڈی پی آئی کے کارکنان پر الزامات لگتے رہے ہیں کہ وہ بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث رہتے ہیں جو ایکٹیویٹیز کسی بھی سرکار کو منظور نہیں۔ مگر اس کے باوجود یہ سیاسی تنظیم جو ایک ابھر کر کے ہندوستان کے اندر آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس تنظیم کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل کرنی چاہیے، اور اگر آپ بہتر سمجھیں تو اس تنظیم کے ساتھ جڑیں۔ یہ ایک ایسا سیاسی پلیٹ فارم ہے جس کی تلاش بہت سارے نوجوانوں کو تھی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم اس ایس ڈی پی آئی کے پلیٹ فارم سے ہمارے نوجوان اپنے ملک کی خدمت کریں گے، اور نہ صرف یہ کہ پنچایت اور میونسپلٹی کے انتخابات میں بلکہ اسمبلی اور پارلیمنٹ کے انتخابات میں بھی جوش و خروش سے حصہ لے کر کے اس پلیٹ فارم سے ملک کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ایس ڈی پی آئی کے ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں اور وہاں سے بہت ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اخبارات میں ایس ڈی پی آئی کے بارے میں جو سرگرمیاں آتی رہتی ہیں اس پر بھی اگر آپ نظر رکھیں تو آپ کو بہت ساری مفید معلومات ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔